खुदावंद यीशु मसीह बादशाह के लिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, तालियां अभी भी ढीली हैं, जोरदार तालियां। जय मसीह, हालेलुया। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं, खुदावंद ने हमें ये वक्त, ये मौका बख्शा। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। हम नहाए शुक्रगुजार हैं इस घराने के लिए। यहाँ पर ये मस्बा सजा हुआ है और हम अपने बादशाह की सब मिलकर ईद मना रहे हैं। हम भाई असलम परवेज एंड उनकी फैमिली को नहायत हम उनके शुक्रगुजार हैं। इनके लिए भी जोरदार तालियां। सो मेरे अजीजों, आज हम सीखेंगे कि ये दिन जो हमने आज सेलिब्रेट किया है और कर रहे हैं, क्या ये खुदावंद की नजर में मकबूल है? खुदावंद को हमारा इबादत करना पसंद आया? ये चीजें आज हम सीखेंगे। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि आप में से कितने लोग हैं जो आदतन खुदावंद के घर में आए हैं? हाथ खड़ा करें। और कितने रूह और सच्चाई से मामूर होकर दिल से खुदावंद के घर में आए हैं? वो हाथ खड़ा। हालेलुया। जय मसीह, हालेलुया, हालेलुया। हमने जब भी खुदावंद के घर में आना है तो अपने दिलों को पाक करके, अपने दिलों को तैयार करके फिर खुदावंद के घर में आना है। मैं एक मिसाल दिया करता हूं। ये हमारा दिल जो है विद मेरे, ये हम सबका दिल जो है एक बंजर जमीन है। इसमें बदी पाई जाती है, बुराइयां पाई जाती हैं। और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि अगर मैं बदी को दिल में रखता तो खुदावंद ना सुनता। आज अगर हम चाहते हैं कि खुदावंद हमारी सुने तो अपने दिलों को खुदावंद के हुजूर अंडेलना है, दिलों को पाक करके उस बादशाह को वेलकम करना है। हमने आदतन नहीं, रस्मन नहीं, बल्कि दिलो जान से अपने दिलों की तैयारी के साथ खुदावंद के हुजूर आना है। ये कलाम जो है ये इस दिल के लिए एक बीज है। ये कलाम इस दिल के लिए क्या है? एक बीज है। ये बीज बोया जा रहा है और जो हमने सताइश की है वो मेरे इस दिल के लिए पानी की हैसियत रखता है। हमने जमीन को, अपने दिल की बंजर जमीन को सताइश से सैराब किया है, तरोताजा किया है। और दुआ जो है, जो अभी दुआएं हुई हैं, भाई साकब ने जो दुआ की है, ये दुआ जो है ये मेरी इस बंजर जमीन के लिए खाद की हैसियत रखती है। और जब ये तीनों चीजें मिलकर मेरी जिंदगी में आ जाएंगी तो मेरी जिंदगी में इंकलाब आ जाएगा, मेरी जिंदगी चेंज हो जाएगी, मैं खालिस मसीही बन जाऊंगा। हालेलुया। आइए सीखते हैं, मेरे साथ निकालें लूका 19 बाब, उसकी 28 ता 40 आयत। और स्पेशली मैं एक आयत इसमें ऐड कर रहा हूं, वो 45 और 46 आयत है जो हम इस कलाम में सीखेंगे। अगर कोई रीड करना चाहता है तो कर सकता है। लूका 19 बाब, उसकी 28 आयत से 40 आयत तक, और फिर 45-46 दो आयत आगे हम खुदावंद के पाक कलाम में से रीड करेंगे। अगर कोई बच्चों में से कोई भी ये बातें कहकर वो यरूशलेम की तरफ उनके आगे आगे चला। जब वो उस पहाड़ पर जो जैतून का कहलाता है, बैत फिगै और बैतियाना के नजदीक पहुंचा, तो ऐसा हुआ कि उसने शागिर्दों में से 2 को ये कहकर भेजा कि सामने के गांव में जाओ और उसमें दाखिल होते ही एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा,
जिस पर कभी कोई आदमी सवार नहीं हुआ, उसे खोल लाओ। और अगर कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, तो यूं कह देना कि खुदावंद को इसकी ज़रूरत है। बस जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब गदही के बच्चा को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे कहा कि इस बच्चा को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा कि खुदावंद को इसकी ज़रूरत है। वो उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चा पर डालकर यीशु को सवार किया। जब जा रहा था तो वो अपने कपड़े राह में बिछाते जाते थे, और जब वो शहर के नज़दीक जैतून के पहाड़ के उतार पर पहुंचा तो शागिर्दों की सारी जमायत उस सब मोजज़ों के सबब से जो उन्होंने देखे थे खुश होकर बुलंद आवाज़ से खुदा की हम्द करने लगी कि मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है, आसमान पर सुलह और आलमे बाला पर जलाल। भीड़ में से बाज फरीसियों ने उससे कहा, ए उस्ताद, अपने शागिर्दों को डांट दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर ये चुप रहें तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। आगे 45 और 46 आयत, 2 आयत हम खुदा के पाक कलाम से पढ़ेंगे इसी बाब की। फिर वो हैकल में जाकर बेचने वालों को निकालने लगा और उनसे कहा, लिखा है कि मेरा घर दुआ का घर होगा, मगर तुमने उसको डाकुओं की खो बना दिया। आमीन। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े जाने पर खुदा उनकी खास बरकत हो। आमीन। मेरे अजीजों, हमारा खुदावंद जिंदा खुदा जिसकी आज हम ईद मना रहे हैं, जिस बादशाह की आज हम ईद मना रहे हैं, जिसके शहाना दाखला को हम मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो जो है वो सब बातों के बारे में जानने वाला बादशाह है। वो सब बातों के बारे में जानने वाला बादशाह है, और वो ऐसा बादशाह है कि सब चीजों के बारे में भी जानने वाला बादशाह है। वो कुदरत वाला खुदा है। मेरे अजीजों, जब हम देखते हैं कि वो अपने शागिर्दों को हुक्म देता है, यरूशलेम से उन्होंने अपना स्टार्ट लिया यरूशलेम में दाखिल होने के लिए, और बैत फिगे और बैतनिया से होते हुए वो जैतून के पहाड़ पर जब पहुंच जाते हैं तो उन्होंने अपने 2 शागिर्दों को हुक्म दिया। कितने शागिर्दों को? 2 शागिर्दों को हुक्म दिया कि जाओ, साथ वाले गांव में जाते ही जब आप एंटर हो जाओगे तो वहां पर आपको एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, वो जाकर ले आओ। यहां पर हम पहली चीज जो सीखते हैं वो शागिर्दों की फरमाबरदारी है, वो शागिर्दों की ताबेदारी है। हमारे पास कोई खादम आ जाए, कोई कलाम सुनाने वाला आ जाए, या कोई वैसे बड़ा भाई हमें कोई अच्छी तरबियत दे रहा हो, तो हम आगे से क्या करते हैं? सवालात उठाते हैं, आर्गुमेंट करते हैं, बहस करते हैं, तकरार करते हैं और शक भी करते हैं। मगर यहाँ पर ये हमारे लिए बहुत अजीम सबक है कि खुदावंद ने जैसे ही उनको हुक्म दिया, उन्होंने कोई तकरार नहीं की, उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, वो फॉरवर्ड अहेड, आगे बढ़ना शुरू हो गए। स्टेप फॉरवर्ड, पीछे मुड़कर नहीं देखा। और जो पीछे मुड़कर देखते हैं वो क्या हो जाते हैं? स्टैचू बन जाते हैं। ये आप सब जानते होंगे, लूत और उसकी बीवी और उसकी 2 बेटियां। खुदावंद का कलाम क्या था कि आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना। तो उसके अंदर एक लालच था, उसके अंदर अपनी जायदाद और पीछे जो अमलाक पड़ी थी उसकी हवस थी, और वो पीछे मुड़कर जैसे ही देखती है तो आज भी हमारे सामने एक इबरत का निशान है कि वहां पर वो स्टैचू बनी हुई है, नमक का स्तून बन गई। सबसे पहले मेरे अजीजों, हम में
فرما برداری ہونی چاہیے. اگر ہم فرما بردار ہیں, تابعدار ہیں, تو ہم کامیاب ہیں. اگر ہم آج خدا کا کلام سنتے ہیں, ہمارے پاس کوئی خادم آتا ہے یا ہم خود ریڈ کرتے ہیں, تو ہم بہت سارے وسوسوں میں پڑ جاتے ہیں, بہت سارے سوالات ہمارے ذہن میں اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. مگر خداوند یکتا خدا ہے, وہ کہتا ہے کہ جب میرے پاس آنا ہے تو پورے دل کے ساتھ آنا ہے, پورے وثوق کے ساتھ آنا ہے, کیونکہ میں آپ کا اور آپ سب کا زندہ خدا ہوں. شک لے کر نہیں آنا, کیونکہ ہمارا خداوند عالم کل ہے, علم سابق اور علم عاقبت اس کے پاس ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ زیتون کے پہاڑ پر کھڑا ہے اور سامنے والے گاؤں میں وہ کبھی گیا بھی نہ ہو, اور یہاں پر ہی اس نے آرڈر کر دیا, اور وہ جانتا ہے کہ جس گھر میں اس نے اپنے شاگردوں کو بھیجا ہے اس گھر میں کتنے لوگ ہیں, کتنے چرند ہیں, کتنے پرند ہیں, کتنے جانور ہیں, کتنے لوگ ہیں, کتنے لوگ روحانی ہیں اور کتنے لوگ ان میں جسمانی ہیں. وہ سب جانتا ہے, وہ ہمارے دلوں کے بھید کو جانتا ہے, ہماری دل کی اندر تک تہ تک وہ جانتا ہے. تو اس خداوند کو ہم کیسے اگنور کر سکتے ہیں؟ ہم کسی دوسرے معبود کے آگے کیسے جھک سکتے ہیں, یا کسی دوسرے معبود سے کیسے ہم مانگ سکتے ہیں؟ نہیں مانگ سکتے, کیونکہ ہمارا مالک زندہ خدا, غیب کا علم جاننے والا خدا, سب چیزوں کا مالک بادشاہ, سب باتوں کو جاننے والا بادشاہ, ہمارا خداوند یسوع المسیح زندہ بادشاہ ہے. ہاللیلویہ. اور جیسے ان کو حکم دیا گیا, ان کو کیا حکم دیا گیا کہ جاؤ اس گاؤں میں گدھی کے بچے کو کھول لاؤ, وہ گئے, انہوں نے اوبے کیا, حکم کو مانا. ہم آج کل اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں, نافرمانی کرتے ہیں, بحث کرتے ہیں, بہت سارا ہر طرح سے تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اوبے, فرما بردار بن جائیں, تابعدار بن جائیں. ان کو حکم ملا کہ جاؤ اس علاقہ میں جاؤ اور گدھی کے بچے کو کھول لاؤ, اور جب کوئی آپ سے پوچھے تو بتانا کہ میرے خداوند کو اس کی ضرورت ہے. وہ ہمارا خداوند ہے, یہ سب چیزیں اس کی ہیں, یہ اس کے لیے ہیں. یہ جتنے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب بھی اس کے لیے ہیں. اس نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے تخلیق کیا ہے. اور آج جو سیکھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں کو, دو شاگردوں کو حکم ملا تو انہوں نے اوبے کیا, فرما برداری کی. اور آج آپ کے لیے اور میرے لیے کیا حکم ہے؟ ہم نے کیا اوبے کرنا ہے؟ خدا یسوع المسیح 2024 سال پہلے یہ سب اپنے منصوبہ, جو خداوند کا منصوبہ تھا, ہماری نجات کا منصوبہ تھا, وہ پورا کر کے خداوند خدا کی دہنی ہاتھ پر تخت نشین ہیں, اور آج ہماری شفاعت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. مگر انجیل مقدس ہمیں جو حکم دیتی ہے وہ بڑے دو حکم ہیں جو میں انجیل مقدس میں سے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. پہلا حکم کہ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے پورے دل, اپنی پوری جان, اپنی پوری عقل اور اپنی پوری طاقت سے محبت رکھ. اور دوسرا بڑا حکم کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ. آج میں اس دن کو سیلیبریٹ کرنے کے قابل ہوں, اہل ہوں. کیا میں دل و جان سے اس کی عزت کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے, جس نے مجھے خلق کیا ہے, جو مجھے سب کچھ دے رہا ہے؟ یہ چلتی سانسیں اس کے وسیلہ سے ہیں, یہ آج ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں اس کے وسیلہ سے ہیں. میرے عزیزوں, وقت کو غنیمت جانے, کیونکہ دن برے ہیں. خداوند اپنے وعدہ میں دیر نہیں کرتا, بلکہ وہ رکا رہتا ہے, سٹے کرتا ہے, ہمارا انتظار کرتا ہے کہ ہم توبہ کریں, ہم دل و جان سے اس کے ساتھ محبت کریں, اور سب سے بڑھ کر اپنے پڑوسیوں سے محبت کریں. جب ہم اپنے پڑوسیوں سے اپنی مانند محبت کریں گے تو خداوند کا سب سے بڑا حکم کی تعمیل ہوگی, اور جب اس کی تعمیل ہوگی تو پھر ہم اہل ہوں گے اس دن کو سیلیبریٹ کرنے کے. ہم نے کپڑے بچھائے, ڈالیاں بچھائیں, پھر میں کہتا ہوں کہ وہ وقت گزر چکا. وہ 2024 سال پہلے وہ سب کچھ, یہ جو ہم نے رسم کی ہے, یہ جو والہانہ ہماری عقیدت ہے,
یہ خوش آئند ہے، یہ ہم کریں گے، یہ ہمارا جذبہ ہے، یہ ہمارا خداوند یسوع مسیح کے ساتھ پیار ہے، اس سے ہماری محبت ہے. مگر تعلیم ہمیں کیا ہے کہ پورے دل اور پوری جان سے اپنے خداوند سے محبت کر، اور سب سے بڑھ کر اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت کر. ہم نے مسیحی بننا ہے، خالص مسیحی بننا ہے، اور ان کپڑوں کی جگہ پہ، ان ڈالیوں کی جگہ پہ اپنے دل انڈیلنے ہیں، اپنے اس مقدس کو انڈیلنا ہے، اپنی اس ہیکل کو اس کے آگے انڈیلنا ہے. اگر یہ میری ہیکل ڈاکوؤں کی کھو ہے تو مسیح اس ہیکل میں آئے گا؟ نہیں آئے گا. ابھی وہ ہیکل، وہ ایک بلڈنگ ہے. خداوند یسوع مسیح کے لیے ہیکل جو ہے، یہ ساری زندگیاں اور ہم سب کے دل اور یہ باڈی سٹرکچر جو ہے، یہ اس کی ہیکل ہے. ابھی اس کی ضرورت ہے میرے مسیحا کو. اپنے کپڑے نہیں، ڈالیاں نہیں، بلکہ اپنے دل انڈیل دو، اپنے اس مقدس کو پاک کرو. اگر میرے اس مقدس میں بدی ہے، برائی ہے، زنا ہے، چوری ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، بری خواہشیں ہیں، جسمانی خواہشیں ہیں، تو میرے اس مقدس پر ابلیس کا قبضہ ہے. میں اس اہل نہیں ہوں کہ میں عبادت میں بیٹھ سکوں. میں اس اہل نہیں ہوں کہ میں اس دن کو منا سکوں. اس دن کو منانے کے لیے، اس پاک ہیکل میں بیٹھنے کے لیے پہلے اپنے آپ کو پاک کریں، پہلے اپنے جامے دھو لیں. سفید جامے اسے پسند ہیں. میرا دل پاپاں دے نال ہویا سی کاڑا کاڑا، نظر جدوں آون لگا میرا دل داغاں والا. خداوند کو داغوں والا دل پسند نہیں ہے، کالا دل بھی پسند نہیں ہے. خداوند کو سفید دل پسند ہے، صاف پاکیزہ دل. میرے عزیزوں، ہم دیکھتے ہیں کہ جب پریشانی ہونا، بور تو نہیں ہو رہے؟ یہ خداوند کا کلام، یہ بیج بویا جا رہا ہے آپ کی زندگیوں میں، میری زندگی میں بھی، ہم سب کی زندگیوں میں یہ بیج بویا جا رہا ہے. آج موقع دیں، خداوند کو موقع دیں کہ وہ ہماری زندگی میں کام کرے. جب وہ شاگرد جنہوں نے اس کے معجزات دیکھے تھے، وہ شاگرد جو اس کے ساتھ ساتھ تھے، اور اسی جماعت میں، اسی ہجوم میں وہ لوگ بھی تھے جو کہتے تھے کہ اسے سلیب دو، اسے سلیب دو، اسے سلیب دو. اور عقیدت والے لوگ بہت تھوڑے تھے، جو دل و جان سے اسے پیار کرنے والے تھے وہ بہت تھوڑے تھے. اور جو دل و جان سے پیار کرنے والے تھے، یہ گیت بھی انہوں نے گایا، وہ نعرہ بھی انہوں نے لگایا کہ ہوشانا ہوشانا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے. آسمان پر صلح اور عالم بالا پر خداوند کا جلال. سوچیں اپنی زندگی میں، کیا میں اس نعرہ لگانے کا اہل ہوں؟ کیا میں ایلیجیبل ہوں اس نعرہ لگانے کا؟ اگر نہیں تو آج غور کریں اپنی زندگی میں، آج اس نعرہ لگانے کے قابل ہو جائیں. آج سب مل کر ہوشانا ہوشانا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے. آسمان پر صلح اور زمین پر ان آدمیوں سے جن سے وہ راضی ہے، ان سے بھی صلح. ہاللیلویا. میرے عزیزوں، وہ فریسی، وہ کاہن جو ٹھیکیدار تھے، مذہب کے ٹھیکیدار تھے، وہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو نعرے لگ رہے ہیں، یہ تو اس بادشاہ کی بڑی تعظیم کی جا رہی ہے، تو ان کو تکلیف ہوتی ہے. ایسے لوگ بھی بیچ میں ہوتے ہیں جن کو تکلیف ہوتی ہے، خدا کے کلام کو سننا پسند نہیں کرتے، خداوند کے کلام کو سننے میں بیزاری محسوس کرتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو انہوں نے بولا کہ مسیح سے بولا، خداوند یسوع مسیح سے بولا کہ ان کو چپ کراؤ، یہ کیا کرتے ہیں؟ تو میرے خداوند کا کیا جواب تھا کہ اگر یہ چپ کر جائیں تو یہ پتھر چلا اٹھیں گے. آج اگر ہم خاموش ہو جائیں، اگر میرے مقدس، میری ہیکل میں گندگی ہے، پلیدگی ہے، تو ہم خاموش، ہماری حالت پسمردہ ہے. اور جب ہماری حالت پسمردہ ہو جائے گی تو یہ دیواریں، یہ گھر، یہ اینٹیں، خداوند اپنی تعظیم کسی سے بھی کروا سکتا ہے. آج ان زندہ جانوں کو اس کی ضرورت ہے. آج اپنے اس باڈی سٹرکچر کو اس کے آگے انڈھیل دیں،
آخری آیت جو میں نے بیچ میں ایڈ کی تھی، پھر وہ ہیکل میں جا کر بیچنے والوں کو نکالنے لگا اور ان سے کہا، لکھا ہے کہ میرا گھر دعا کا گھر ہوگا، مگر تم نے کیا بنا دیا اسے؟ تو میرے عزیزو آج غور کر لیں، آج ہیکل مسیح کے لیے میں ہوں، آپ ہو۔ آج مسیح ہماری طرف گامزن ہے، وہ آ رہا ہے، مگر ہم نے بڑے بڑے تالے، 2-2 کلو کے تالے لگا رکھے ہیں اپنے دل کو، ایک نہیں 100 تالے لگا رکھے ہیں، جس میں چوری ہے، حسد ہے، بدعت ہے، بدگوئی ہے، زنا ہے، جھوٹ ہے، جسمانی خواہشات ہیں۔ ان چیزوں کے بڑے بڑے تالے لگا رکھے ہیں ہم نے اپنے دلوں کو۔ یہ تالے کھولیں، یہ تالے کھولیں تاکہ آپ کی ہیکل پاک ہو، اور جب آپ کی ہیکل پاک ہوگی تو پھر مسیح آپ کی ہیکل میں آئے گا، پھر آپ کی زندگی میں شاہانہ داخلہ ہوگا۔ دھو لیں اپنے جامے، دھو لیں اپنی ہیکل کو پاک کر لیں، اپنے اس مقدس کو پاک کر لیں تاکہ ہم خالص مسیحی بن جائیں۔ اگر میری زندگی میں گناہ ہے تو میں کبھی بھی خداوند کی حضوری میں اس کا مقبول نہیں ہوں، کبھی بھی میں اس کے نزدیک اپنی دعاؤں التجاؤں کو بلے لمبے عرصے سے رکھتا چلا آ رہا ہوں، مگر وہ پوری نہیں ہوں گی۔ وجہ کیا ہے کہ آج میری ہیکل میں پلیدگی ہے، گند ہے، زنا ہے، چوری ہے، جھوٹی گواہیاں ہیں، بدگوئی ہے، ایک دوسرے سے نفرت ہے۔ یہ چیزیں نکال دیں۔ اب ایسا ہے، اگر آپ کی زندگی میں ایسا ہے تو خداوند یسوع المسیح کا جیسے ادھر غضب بھڑکا تھا، اس نے اپنا کوڑا بنا کے پھر ان کو ڈانٹا تھا، مارا تھا، آج آپ کی بھی باری آ سکتی ہے، آج میری بھی باری آ سکتی ہے۔ سو میرے عزیزو، خداوند میں عاجز ہو جائیں۔ خداوند عاجزی پسند کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم پاکیزہ ہو جائیں، ہم پاک ہو جائیں۔ اس دن کو اور ہر عبادت کو، بھلے میں انڈیویجول کروں، بھلے میں چرچ میں آ کے کروں، بھلے میں کسی جماعت میں کروں، وہ میری عبادت پاکیزہ ہو۔ وہ تب ہوگی جب یہ ہیکل میرے مسیح کو پسند آ جائے گی، جب یہ دل میرے مسیح کو پسند آ جائے گا۔ تو آج توبہ کر لیں اور اپنی زندگیاں خداوند یسوع المسیح کو دے دیں۔ وہ آج ہمیں پکارتا ہے، وہ تو کہتا ہے کہ مجھے پکار اور میں تجھے آواز دوں گا اور بڑی بڑی اور گہری باتیں جن کو تو نہیں جانتا تجھ پر ظاہر کروں گا۔ وہ ظاہر کرنے کو ہے، مگر ہم نے وہی پھر بڑے بڑے تالے لگا رکھے ہیں۔ آج ان تالوں کو کھول دیں، آج مسیح کو اپنی زندگی میں لے لیں۔ وہ بادشاہ، وہ معجزات کا بادشاہ ہے، وہ ہمارے لیے حلیم بن گیا، ہمارے لیے عاجز بن گیا۔ اس کے اندر تکبر نہیں تھا، جھوٹ نہیں تھا، خود پسندی نہیں تھی۔ ہم کو بھی اگر میرے زندگی میں خود پسندی ہے، تکبر ہے، گھمنڈ ہے، غرور ہے، تو اس لباس کو اتار دیں اور خاکساری کی پوشاک پہن لیں۔ کون سی پوشاک؟ خاکساری کی پوشاک پہن لیں۔ سو آج خداوند ہم سب کو خاکسار بننے کی توفیق دے۔ خداوند آج ہمیں عاجز بننے کی توفیق دے تاکہ میں خداوند کے حضور حاضر ہونے والا بن سکوں۔ میں حنا کی طرح چل کر خداوند کی ہیکل میں آ کر اپنی مرادیں پوری کروا سکوں۔ یہ ہم پر، مجھ پر اور آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ سو خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے اور اپنے جلال کے لیے اسی طرح قائم دائم رکھے۔